جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہرول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی، اس میں رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہرول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہرول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے، گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم بردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کا لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے میں وہ سب بھاگ نکلے، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال چلنے کا ہوش ہی نہیں۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر اول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہر اول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا،
اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے کئی ایک بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، وہ وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب کے خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ رستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کاروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا، حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں، اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی۔ لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا برق رفتار اور جیسا صلح اللہ بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے۔